بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن ابي عمرو او ابي مالك العشري رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بساحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويرجع العلم ويزع العلم ويمسح الآخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواہ البخاری۔ حضرت ابی عامر یا ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں میں سے کوئی ایک روایت کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت میں کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو خز، ریشم اور شراب اور باجوں کو حلال اور جائز کر لیں گی، اور ان میں کچھ قومیں اونچے پہاڑوں کے پہلو میں قیام اختیار کریں گی، یعنی ان کی جائے پناہ، ان کی جائے قیام مشہور ہوگی اور نمایاں جگہ پہ ہوگی۔ گدھا اور محتاج سب ان کو دیکھنے آئیں گے اور اپنی حاجتیں طلب کریں گے۔ رات کے وقت ان کے مویشی جو چرنے کو گئے ہوں گے واپس آئیں گے تو پیٹ بھرے ہوئے اور ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوگا۔ ایک سائل ان کے پاس حاجت کے سبب آئے گا تاکہ مویشی کے دودھ سے محظوظ ہو سکے، فائدہ اٹھا سکے، تو ان سے کہہ دیں گے کل ہمارے پاس آنا، اور پھر رات ہی کو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے گا اور پہاڑوں کو ان کے بعض آدمیوں پر گرا دے گا اور بعض کی صورتوں کو مسخ کر دے گا، بندر اور سور بنا دے گا جو قیامت تک اسی شکل و صورت میں رہیں گے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ یستحلون الخز والحریر والخمر والمعازف، کہ یہ لوگ حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے، یعنی ایسے استعمال کریں گے جیسے کہ وہ چیز بالکل حلال ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ آج کے زمانے میں نافرمانی بالکل ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے کہ وہ کوئی جائز کام اور صحیح کام ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ حضرات مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ جو شخص نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، یہ کون آ گیا پردہ کرنے والا، یہ کون آ گیا زیادہ شریعت پہ چلنے والا، یہ کون آ گیا جو رشوت سے بچتا ہے، یہ تو ہمارے لیے کباب میں ہڈی بن رہا ہے، تو یہ اگر رشوت سے بچے گا تو پھر کام کیسے بنے گا، ہمارا کام کیسے چلے گا، یہ بڑا ایماندار بننا چاہتا ہے۔ یعنی اس نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں جب کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جب کوئی شخص اپنے آپ کو کرپشن سے بچانا چاہتا ہے تو اس نوعیت کی باتیں آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی شخص شریعت و سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہے، جو شخص شریعت و سنت کے مطابق جنازہ کرنا چاہتا ہے، تو لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی وہابی ہو رہا ہے، یہ تو بالکل ہی ایسے ہو رہا ہے اور ویسے ہو رہا ہے، یعنی حرام چیز کو اتنا استعمال کریں گے کہ اس کو حلال سمجھنے لگیں گے، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو اپنے اوپر ایسے حرام کر دیں گے جیسے کہ اصل حرام ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کون سی شادی ہوتی ہے کہ جس کے اندر شرعی پردہ ہو؟ کون سی شادیاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر تصویر نہ بن رہی ہو؟ حالانکہ تصویر کھینچنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا ان اشد الناس عذابا المصورون، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان اشد الناس عذابا، کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ بخاری سمجھی جاتی ہے کہ ان اشد الناس عذابا المصورون، کہ سب سے زیادہ عذاب جو قیامت کے دن ہوگا، سب سے سخت عذاب، زیادہ نہیں، سب سے سخت عذاب جسے ہوگا تو وہ ان کو ہوگا جو لوگ تصویر بناتے ہیں۔ تصویر بنانے والوں کو آج کل سرعام سیلفیز بنائی جا رہی ہیں،
جاتی ہیں، اور جو تصویر سے بچتا ہے اس کو عیبدار سمجھا جاتا ہے، اور اس کو شادی میں اور حتیٰ کہ میت کے اوپر بھی جہاں استغفار ہوتا ہے وہاں پر آج کل لوگ موویز بنا رہے ہیں کہ ابا کی یادگار رہے، دادا کی یادگار رہے ان کے انتقال پر۔ یہ شادی بیاہ کے اندر تو بہت پرانی باتیں ہو گئی، 20 سال ہو گئے شادی بیاہ کے اوپر، خوشیوں کے اوپر یہ چیزیں بنا۔ یستحلون الخز والحریر والخمر والمعازف، یعنی حرام چیزوں کو حلال کی طرح استعمال کیا جائے گا۔ ایسے ہو گیا لیکونن، ضرور بھی ضرور میری امت میں ایسے لوگ، ایسی اقوام آئیں گی، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایک محلہ ہو، بلکہ ایسی اقوام آئیں گی جو کہ حرام کو حلال سمجھنے لگیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے چاروں طرف، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ آگے ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت فیبیتہم اللہ، ایک رات وہ گزاریں گے تو کیا ہوگا کہ وَيَمْسَخُ الْآخِرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، کہ اللہ ان کو بندر بنا دیں گے، خنزیر بنا دیں گے۔ ایک ہوتا ہے جسمانی مسخ، جیسے کہ زلزلہ آ گیا، جیسے کہ کوئی انسان جانور میں تبدیل ہو گیا، ایک ہے جسمانی مسخ، اور ایک ہے روحانی مسخ۔ روحانی مسخ کیا ہے؟ روحانی مسخ یہ کہ انسان کی عادتیں بالکل ان جانوروں کی خصلت کی طرح ہو جاتی ہیں، جیسے بندر لالچی ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بڑی مشکل ہے یہ الفاظ کہنا، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور یعنی اللہ کے نبی عام محفل میں آدمی نہیں کہہ سکتا، تو اللہ کے نبی نے اس حقیقت کو کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا کہ الدنیا جیفتن، دنیا وہ مردار جانور کی طرح ہے کہ جس کی کھال اتار کے لوگ کسی روڑی پر پھینک دیتے ہیں۔ الدنیا جیفتن وطالبها کلاب، اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وطالبها کلاب۔ کتے میں خاصیت یہ ہوتی ہے، مردار کو کوا بھی کھاتا ہے، مردار کو گدھ بھی کھاتی ہے، مردار کو بلی بھی کھاتی ہے، مردار کو لومڑی بھی کھاتی ہے، مردار کو کئی اور جانور کھاتے ہیں، زمینی جانور، نیولا ہے اور سانپ ہے، وہ مردار کا گوشت نکال کے کھا جاتے ہیں، چونکیاں بھی کھاتی ہیں، اور کیڑے بھی کھاتے ہیں مردار کے گوشت کو۔ تو مردار کے گوشت کو یہ تو کھاتے ہیں، لیکن کتے میں کھانے میں ایک تبدیلی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد بھی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کچھ نکال کے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ جتنا اس نے محفوظ کر لیا اس کی حفاظت تو کرتا ہے، لیکن اس جانور کے اوپر بھی پہرا دیتا ہے، اس مردار کے اوپر بھی پہرا دیتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے نہ چھین لے، اور کوئی اس سے لینے آتا ہے تو اس سے لڑائی کرتا ہے، اور خاص طور پر اپنی قوم سے زیادہ لڑائی کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا جانور لے لے تو کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن اپنی قوم سے زیادہ لڑائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے پیچھے دیوانے اور عاشق ہوتے ہیں، ایسے شخص میں یہ خصلت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے بھی چھینتا ہے اور خود بھی استعمال نہیں کرتا، خود اپنے پاس سیو کرتا ہے اور دوسروں سے کسی طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ فلاں کو نہ ملے، علاں کو نہ ملے، اس کو نہ ملے، سارے کانٹریکٹ میرے پاس آئیں، سارے کام میرے پاس آئیں، فلاں کے پیسے جو اس کے پاس آ رہے وہ بھی میرے پاس آئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ تو جسمانی مسخ تو ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن روحانی مسخ تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب انسان کسی گناہ کو اپناتا ہے، اس کے اندر اس جانور کی خصلتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر اس جانور کی عادات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور علامت فرمائی کہ وہ لوگ ایسی جگہوں پر رہیں گے جو بڑی نمایاں ہوں گی، بڑی خاص طور پر نمایاں جگہ ہوں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو خاص طور پر دنیا اکٹھی کرتے ہیں، وہ خاص طور پر کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جو کہ بڑی نمایاں جگہ ہوتی ہے، جو علاقے کا دل شمار کی جاتی ہے، جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پورے شہر کا دل ہے، تو ہم نے وہاں پر رہنا۔ اس کے علاوہ دیکھیں وہاں پر رہنا جیسے ڈیفنس ہے اور صدر ہے اور کلفٹن ہے، ایسے علاقوں میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسے علاقوں میں اس نیت سے رہنا کہ ہمارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بنے، ہمارا کوئی فیملی سٹیٹس ہے کہ ہم لوگ چھوٹے موٹے علاقوں میں نہیں رہتے، ہم لوگ تو ایسے علاقوں میں، کچے علاقوں میں، کچی آبادی میں ہم لوگ تو رہ ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی ہے وہ مزاجن
اس علاقے میں نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر یہ نیت کر کے لے جی ہمارا سٹیٹس تو یہیں کا ہے اور ہم نے اسی ایریا میں رہنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا سٹیٹس بنتا نہیں ہے، اس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر رہیں گے، یعنی ایسے مقام پر رہیں گے جو سب سے زیادہ ممتاز ہو، جو سب سے زیادہ اونچا ہو۔ آپ لوگ بھی جاتے رہتے ہیں، ہم نے معلوم کروایا جو مکہ ٹاور ہے، مکہ ٹاور کے اوپر ایک چاند ہے، اس چاند کے اوپر جو روم ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے بک ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا یار یہ تو 1 گھنٹے کے آپ اتنے پیسے لیتے ہو تو یہ تو کوئی آتا ہوگا؟ بھائی کیا بات کرتے ہیں، کہتے یہ بکنگ 6 مہینے تک ہو چکی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے یہیں پر رہنا، ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ ہم یہاں پر رہیں اور اتنا کرایہ دے کے رہیں، اتنا تھوڑا کرایہ دے کے رہنے والا ہمارا سٹیٹس نہیں ہے۔ ایسے ایک لائن لگی ہوئی ہے، 6 7 مہینے سے بکنگ ہوتی ہے، لوگ 6 گھنٹے کے لیے 5 گھنٹے کے لیے وہ روم بک کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنا اسٹیٹس شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے وہ خاص طور پر ایسے مقامات پر رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ضرور میری امت میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو یہ کام کریں گی، اور ویسے میرے تو علم کے مطابق یہ 2-4 ورقوں کا میرا علم ہے، تو اس کے مطابق یہ ساری باتیں نظر آ رہی ہیں، یہ باتیں ہمارے معاشرے میں محسوس ہو رہی ہیں۔ جو جہان دیدہ قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا گھومے ہوئے اور پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی چیز حرام کو حلال نہیں بنانا۔ اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو بھی رہا ہے تو اس کو گناہ سمجھے، کم از کم اس کو گناہ سمجھے، یہ نہیں کہ اس کو کر کے اکڑ رہا ہے۔ اور گناہ میں یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کو بار بار کیا جائے تو انسان کے دل سے اس کی حرمت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے وہ پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، پہلی مرتبہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، شام تک پریشان رہتا ہے کیوں میری نماز نکل گئی۔ اور جب وہ شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چھوڑو یہ کون پڑھتا ہے بس ٹھیک، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے دل سے اس کی برائی نکل چکی ہوتی ہے۔ یستحلون الحلال، حلال کو ایسے حرام کو، یستحلون الحرام، وہ حرام کو ایسے حلال بنانے لگتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اوپر کبھی اترانا نہیں، کبھی پیسے کی وجہ سے، کبھی دولت کی وجہ سے، کبھی تعلیم کی وجہ سے، کبھی فیملی سٹیٹس کی وجہ سے کبھی اترانا نہیں ہے۔ اور تیسری بات ایک یہ فرمائی کہ اگر آپ کے پاس کسی کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ہے تو اس کو تاخیر نہ کرائیں، ورنہ وہ نیکی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کی طرف بھی اس حدیث کے اندر اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔